ایک بہت ہی اہم خبر، کچھ پاکستانی پائلٹس، انجینئرز اور ٹیکنیشینز اس وقت چائنا میں موجود ہیں۔ لیکن وہ چائنا میں کیوں موجود ہیں، وہاں ان کی کیا مصروفیات ہیں اور ایسا کیا بڑا ہونے جا رہا ہے؟ عامر رضا میرے ساتھ موجود ہے، عامر رضا سے بات کرتے ہیں۔ جی عامر بھائی، پاکستانی پائلٹس، انجینئرز اور ٹیکنیشینز اس وقت چائنا میں موجود ہیں، وہاں ان کی کیا مصروفیات ہیں؟ آخر ایسا کیا بڑا ہونے جا رہا ہے؟ ہمارے ناظرین کو بتائیے گا۔ اچھا، اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ وہ چائنیز کی مدد کے لیے وہاں موجود ہے تو پھر آپ کو کیسا لگے گا؟ زبردست۔ چائنیز کی ٹیکنالوجی کو بہتر کرنے کے لیے موجود ہے، پھر آپ کو کیسا لگے گا؟ زبردست۔ چائنیز کے پائلٹس کو تربیت دینے کے لیے وہاں موجود ہے تو پھر آپ کو کیسا لگے گا؟ دیکھیں، بات سمجھے ذرا، پاکستان وہ ملک ہے جس نے ایک ہمیشہ کے لیے ایک جنگی ماحول میں ہی کیا۔ ہم 1948 میں جنگ میں گئے، 65 میں جنگ میں گئے، 71 میں جنگ میں گئے، اور اس کے بعد افغان وار شروع ہوئی 79 میں، تبھی بھی ہم جنگی ماحول میں رہے، اور اس کے بعد ہمارا دشمن جو ہے کبھی کارگل میں بھارت در اندازی کرتا ہے، ابھی اس نے مئی کے مہینے میں بھی کیا۔ پاکستان دنیا کے ان چند ممالک میں شامل ہے جو دنیا کی تمام اچھی ٹیکنالوجیز کو یوز کرتا ہے۔ یہ فرق ہے چائنیز میں اور پاکستانیوں میں۔ پاکستانی جو ہیں یورپین ٹیکنالوجی بھی یوز کرتے رہے، میراج ہمارے پاس آپ کو پتہ ہے 2000 رہا، اور ہمارے پاس بہت بڑا فلیٹ تھا اس کا۔ بالکل۔ ہم امریکن ٹیکنالوجی بھی استعمال کرتے رہے، اور امریکہ کا سپر کلاس جہاز F-16 نہ صرف ہم استعمال کرتے ہیں بلکہ اس کو اپ گریڈ بھی کر لیتے ہیں اب تو، اور اس میں بہت ساری تبدیلیاں ہم نے کی ہیں۔ اس کے بعد چائنیز ٹیکنالوجی آ گئی، چائنیز ٹیکنالوجی بھی ہم استعمال کرتے ہیں، اور اس ٹیکنالوجی کے زیر اثر جو ہم نے کام کیا، جو اپ گریڈ کیا اپنے JF-17 تھنڈر کو، وہ دنیا کے لیے ایک مثال ہے۔ ایک ایسا ملک جس کے پاس کبھی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایسی ٹیکنالوجی ایروناٹیکلی ہوگی کہ وہ اپنا جہاز بنائے گا، اس نے نہ صرف ٹیکنالوجی حاصل کی بلکہ اس ٹیکنالوجی کو آگے بڑھا لیا۔ اب آپ سمجھیں اس بات کو کہ چائنیز جو جہاز بناتے ہیں، جو جدید جہاز بناتے ہیں، اس میں ان کو مدد درکار ہوتی ہے، اس میں بہت سارے تکنیکی، فنی اور بہت سارے اس کے پائلٹس کے جو انگیجمنٹس ہیں، ان کو اس حساب سے اس کو بنانا ہوتا ہے۔ اور پاکستان فرسٹ یوزر ہے چائنیز تمام ٹیکنالوجیز کا، اس لیے ان کو بلایا جاتا ہے، بلا کر ان کے ساتھ بیٹھ کر نشستیں کی جاتی ہیں، پھر وہاں پہ بہت سارے تربیتی جو ہیں پروگرامز ان کو ترتیب دیا جاتا ہے، جس میں پاکستانی ٹیکنیشینز، انجینئرز اور پائلٹس اپنا آؤٹ پٹ دیتے ہیں۔ اب اس دفعہ جو گئے ہیں وہ J-35 کے لیے گئے ہیں، کیونکہ J-35 ابھی تک اپنے تکمیلی مراحل میں سے گزر رہا ہے، یعنی آپ اس کو سمجھیں کہ ابھی وہ چائنیز آرمی کے پاس بھی نہیں ہے، بالکل، اور ابھی اس کی بہت ہی ابتدائی شکل ہے۔ اس وقت چائنا کو ضرورت تھی کہ پاکستانی پائلٹس، انجینئر، ٹیکنیشینز جو ہیں اس کے بارے میں اپنا آؤٹ پٹ دیں، کیونکہ یہ پاکستان نے لینا ہے۔ پاکستان اس خواہش کا اظہار کر چکا، اور چائنیز اس پر ایگری ہو چکے کہ پاکستان کو J-35 ان کا سب سے جدید طیارہ جو ہے وہ دیا جائے گا۔ اسٹیل ٹیکنالوجی ہے اس میں، اور بہت سارے اس میں میزائلز ہیں، PL-15 کا اگلا ورژن اس میں موجود ہے، PL-17۔ تو اس لیے یہ جہاز جو ہے اس وقت تک مکمل نہیں ہونا تھا جب تک پاکستانی انجینئر، ٹیکنیشینز، پائلٹس جو ہیں اس کو اوکے ٹو سرو نہیں کریں گے، کیونکہ یہ جہاز جب تیار ہو کر آئے گا اور پاکستانی انجینئرز، پاکستانی ٹیکنیشینز اور پاکستانی پائلٹس اس پر اپنا آؤٹ پٹ دیں گے تو پھر ایک لمبا کام شروع ہو جائے گا۔ یعنی اس میں اگر کوئی تبدیلی کرنی ہے تو وہ آپ کو اس کے لیے ایک لمبا پروسیس ہے، یا تو پھر آپ میرا یہاں خیال ہے پر کہ اس کی یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ پاکستانی پائلٹس کی آسانی کے لیے، ٹیکنیشینز کی آسانی کے لیے، چیزوں کو چیلنج کرنے کے لیے، انگیج کرنے کے لیے، اور اگر کوئی ان کو مسئلہ نظر آتا ہے تو اس کی نشاندہی کے لیے۔ عدیل، میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ چین ابھی کسی جنگ میں نہیں ہے۔ چین آپ کو پتہ ہے پوری افغان رشیا امریکہ وار جو ہے اس سے وہ ایک طرف رہا، بالکل ایسا، اور صرف وہ اپنی ٹیکنالوجیز پر ہی کام کرتا رہا، یعنی اپنی ترقی کے لیے کام کرتا رہا۔ وہ آپ کے مڈل ایسٹ میں کسی جنگ کے اندر نہیں گیا، اور چین جو ہے وہ 62 کے بعد بھارت کے ساتھ بھی جنگ میں نہیں گیا۔ جھڑپیں ہوتی رہے، چھوٹی موٹی جھڑپیں ہوتی رہی بارڈر پہ، وہ ان کی بڑی فوج کی جھڑپیں ہیں، کوئی فضائی جھڑپ نہیں ہے۔ چین کی ٹیکنالوجی اگر کسی ملک نے استعمال کر کے اس کو یورپین ٹیکنالوجی سے بہتر بنوایا ہے تو وہ پاکستان ہے۔ میں نے جو شروع میں آپ کو لفظ بولا تھا کہ پاکستان کے انجینئر، ٹیکنیشینز، پائلٹس
چین کی مدد کے لیے گئے ہیں تو میں نے کوئی غلط بات نہیں کی بالکل تھی۔ ٹھیک ہے. چینی پائلٹس کو کمبیٹ کا بالکل ہی یعنی جنگی ماحول کا بالکل تجربہ اب نہیں ہے. جو ان کی نئی پود ہے اور جو پرانی پود تھی اس نے بہت ساری جنگوں میں حصہ لیا ہوگا، تائیوان میں لیا ہوگا، ویتنام میں لیا ہوگا، بھارت کے ساتھ جو 62 کی سائنو انڈو وار ہے اس میں لیا ہوگا. لیکن جو ان کے نئے پائلٹس ہیں، ٹیکنیشینز ہیں، انجینئرز ہیں، ان کو جنگی ماحول میں کام کرنے کا اس طرح سے موقع نہیں ملا جس طرح سے موقع پاکستان کو ملا. اور پاکستان کے پائلٹس نے نہ صرف جو اس نے اپنے ملک کی جنگیں ہیں بلکہ دوسرے ممالک کی جنگوں میں بھی حصہ لیا. اور اس کی سب سے بڑی مثال میں آپ کو عرب اسرائیل وار میں پاکستانی پائلٹس نے 3 اسرائیلی طیارے بھی مار جی گرائے. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ 3 جہاز جس نے گرائے تھے پورے عرب میں سے کسی ملک کے اندر وہ چیز شامل نہیں تھی. جو پائلٹس کی مہارت ہمارے پاس موجود تھی اور اس وقت بھی ہم نے اسرائیل کے 3 جہاز گرائے تھے جو کہ انفیکٹ امریکہ کے جہاز تھے. بالکل یہ بڑی بات ہے کہ آپ امریکن ٹیکنالوجی، امریکن جہاز کو آپ گرا لیتے ہیں. اور اگر اس وقت میں آپ سے یہ بات کہوں کہ اسرائیل اگر کسی ملک سے ڈرتا ہے تو وہ پاکستان ہے، کیونکہ پاکستان کے تمام فوج جو ہے ہر وقت حالت جنگ میں ہے. اور اس وقت جو اس کے سپہ سالار ہیں حافظ اسد منیر، وہ ایک دنیا کے بیسٹ جنرل ڈکلیئر ہو چکی ہیں. میں بتاؤں انڈیا کو جس اسٹریٹجی کے ساتھ مارا انہوں نے، ہمارے ظہیر احمد بابر جو کہ ہمارے ایئر چیف ہیں اور ہمارے نوید اشرف جو ایڈمرل ہیں نیوی کے، یہ ایسا کمبینیشن، ایسا ٹرائکا ہے جس سے اس وقت پوری دنیا خوف زدہ ہے. بالکل. اور اس ٹرائکا کے انڈر ہماری فوج اس وقت اس خطے کے سے مراد میں آپ کو بتا دوں، اس خطے سے مراد بھارت ہے، ایران ہے، افغانستان ہے، پورا مڈل ایسٹ ہے، اسرائیل ہے، بنگلہ دیش ہے، نیپال ہے، برما ہے. ان سب سے بہترین اگر فوج کوئی اس خطے میں ہے تو وہ پاکستان کی آرمی ہے، جس نے اپنے سے کئی گنا بڑی آرمی کو ایک جنگ کے اندر شکست دی، اپنے سے بہتر طیاروں کو مار گرایا، اپنے سے بہتر فضائیہ، اپنے سے بہتر آرٹلری، بہتر میزائلز پروگرام کو ناکام بنایا اور پاکستان کا دفاع کیا. تو اس وقت پاکستان کا جو آپ سمجھے کہ اس کا مورل لیول ہے وہ بہت بلند ہے. ایسے ہی آپ کو واشنگٹن میں بلا کر لنچ نہیں کرنا. بالکل نہیں، کوئی وجہ تھی تو یہ بلایا گیا. ایسے ہی اسرائیل ایران وار کے اندر پاکستان کی انوالومنٹ کے بعد اسرائیل کی جان بخشی ہوئی اور ڈونلڈ ٹرمپ آئی لو یو کر رہا ہے. ایسے نہیں کر رہا نا. ایرانی پارلیمنٹ اور ایرانی صدر کا خطوط اور وہاں پہ لگنے والے پاکستان کے حق میں نعرے پکار کر کہہ رہے ہیں کہ حافظ اسد منیر اس وقت دنیا کے بہترین جنرل اور فیلڈ مارشل ہیں جو 1 سے زائد ممالک کی فوجوں کی سربراہی کی اہلیت رکھتے ہیں. بالکل یہ ایک بڑی چیز ہے. اس پر اگر آپ کسی دن بات کریں گے تو ہم ضرور اس پر بات بھی کر لیں گے کہ فیلڈ مارشل جو ہے وہ صرف ایک فوج کا سربراہ نہیں ہوتا، اور ممالک کی فوج کو بھی اگر سربراہی کرنی پڑے تو وہ فیلڈ مارشل کراتا ہے. اور صرف ایک لقب سے اس وقت بھارت بھی خائف ہے اور اسرائیل بھی ڈر رہا ہے. اسرائیل کی بھی ٹانگیں کانپ رہی ہیں، ان کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں. بالکل انڈیا کی دونوں طرف جو ہے اس ایک لفظ کی موت کیوں آپ کو نظر آتی ہے، یہ آپ کبھی پھر ولاگ کریں گے تو بتا دوں گا. لیکن اس وقت پاکستانی ٹیکنیشینز، انجینئرز اور پاکستان کے پائلٹس J-35 کو مزید اپ گریڈ کرنے اور اس کو بہتر بنانے کے حوالے سے کام کر رہے ہیں. آپ نے پوچھا تھا، میں نے بتایا. جی بہت شکریہ انوپ بھائی. جی بالکل، پاکستانی پائلٹس، ٹیکنیشینز اور انجینئرز اس وقت چائنا میں کیوں موجود ہیں، عامر رضا نے بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کو بتایا. عدیل احمد اور عامر رضا کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.